السلام علیکم. آج کل ہمارے معاشرے کو اس میں بہتری کے لیے خواتین کا کردار بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور موجودہ زمانے میں نئے زمانے کے رنگوں میں ڈھالنے میں ہماری خواتین سے ہمارے ہاں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ کوتاہیاں، کچھ سست روی کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے. اسی وجہ سے جو نئے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. انہی مسائل اور انہی چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے المرد وومن سوسائٹی نے ایک نشست کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے دلیل نسواں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مختلف خواتین کو، وہ خواتین جن کا تعلق مختلف شعبہ ہے زندگی سے ہے اور انہیں زندگی کے مختلف مراحل کو بہت خوش اسلوبی سے، بہت تجربے کے ساتھ طے کیا ہے، وہ آئیں ہمارے ساتھ اپنے ان تجربات اور علم و دانش کی روشنی میں ان خواتین کو نئے زمانے کے مسائل کے حل میں ان کی مدد کریں. اور اسی نشست کے لیے آج میں ام حبیبہ آپ کے لیے حاضر ہوں، اور ہماری آج کی محفل کے گلوں میں رنگ بھرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منیزہ ہاشمی صاحبہ. السلام علیکم، خوش آمدید. آپ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اس ملک کے سیاسی سٹیج پر ایک خاتون وزیر اعظم کو بھی دیکھا، زمانے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو بھی دیکھا، اور اپنے گھر میں آپ کی والدہ ایلس فیض صاحبہ، ان کے زیر سایہ زندگی کے نشیب و فراز دیکھیے، ان کے زیر سایہ تربیت حاصل کی. آپ پی ٹی وی کی سربراہ رہ چکی ہیں، اس کے علاوہ ڈرامہ کنسلٹنٹ ہیں، فیض فیسٹیول کی روح رواں ہیں، اور اسی ڈرامہ کنسلٹنسی کے دوران آپ نے خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بہت سے اچھے ڈرامے جو ہیں آپ کی زیر نگرانی آن ایئر ہو چکے ہیں. تو آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے نسوانیت، جدیدیت اور روایت کے تناظر میں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ اپنے اظہار خیال سے ہمیں فیضیاب کریں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ آپ لوگوں نے بہت یہ پریویلیج دی ہے کہ آج میں آپ سے کچھ اپنی تجربات کی باتیں بھی کروں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کروں. باقی تو پھر ظاہر ہے کیونکہ ہم سب لوگ مختلف ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رائے میری رائے ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تجربہ میں نے دیکھا، سنا، برداشت کیا ہوا وہ آپ کا ہو. تو لہٰذا فرق ہو سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتی ہیں، میں کوشش کروں گی کہ میں جواب دوں. جب بھی مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں بات کریں تو سب سے پہلے تو جو موضوع ہوتا ہے اس کو میں دیکھتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں. اس موضوع میں جو ابھی ہم نے سنا ہے 3 ایسے الفاظ ہیں جو بہت ضروری ہیں: نسوانیت، روایت، جدیدیت. اب میرے اندر چونکہ آدھا حصہ میرا انگریز ہے تو لہٰذا مجھے یہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے کہ میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ دونوں زبانوں میں کیسے بات کروں، لیکن کوشش رہے گی کہ میں اردو میں ہی بات کروں. جب میں نے نسوانیت کو سمجھنے کی کوشش کی، جب میں نے پوچھا کچھ بہت پیارے لوگوں سے، کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے، کچھ خود ریسرچ کی، تو جو لفظ میرے سامنے آیا وہ اگر انگریزی کا لفظ ہے تو وہ فیمنزم ہے، فیمنینٹی ہے، وومن ہوڈ ہے. اور جب اس کو پھر میں نے معنوں میں دیکھنے کی کوشش کی نسوانیت کیا ہے، تو نسوانیت وہ ہے جو میں نے جب دیکھا اس کو کہ جس میں عورت اور عورت کی حساسیت، عورت کی صفات، اور عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کیا سوچتی ہے، کس طرح سمجھتی ہے، کس طرح اپنا رول ادا کرتی ہے. تو یہ میں نے دیکھا کہ اس کو کہتے ہیں نسوانیت. جب میں روایت کی طرف پہنچی تو اس کو انگریزی میں ٹریڈیشنز کہتے ہیں. تو روایت کو جب میں نے اپنی ایک بہت اچھی بڑی استاد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ روایت یا روایات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل آئینی حیثیت نہیں ہے. یہ گھروں میں ہوتی ہے، یہ کمیونٹی میں ہوتی ہے، یہ شہروں میں ہوتی ہے، یہ قبیلوں میں ہوتی ہے، یہ ملک، یہ دنیا کے کسی خطے میں ہوتی ہے اور دوسرے خطے میں نہیں ہوتی. تو اس کو یہ کہتے ہیں، تو کہنے لگے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مذہب اس طرح سے. اب آپ آ جائیں، مثلا اگر میں پوچھوں آپ سے کہ کیا آپ کے گھر میں کیا روایت ہے، تو ایک روایت شاید یہ ہوگی کہ جب کوئی حج سے واپس آتا ہے تو اس کو جوڑا دیا جاتا ہے.
جب کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے تو جوتے اتارتا ہے. میرے گھر میں روایت نہیں ہے جوتے اتارنے کی، آپ کے گھر میں ہوگی. پھر اس قسم کی باتیں جو ہیں، جو میں نے اور بھی سنی ہے، کہ اگر کوئی آپ کے گھر نہ آیا ہو کسی موقع پہ اور اس کے گھر میں بھی ایسی کوئی بات ہو تو آپ نہیں جائیں گے کہ یہ تو کوئی بات نہیں. تو اس کو آپ نے روایت بنا لیا. پھر لوگوں کے گھروں میں یہ ہے کہ جی جب باپ بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے تو بولنا نہیں ہے، خاتون نے بولنا نہیں ہے، خاموش رہو، بچے چپ رہیں. اس قسم کی باتیں جو ہر ایک گھر میں اپنی اپنی روایت ہے. یہ میں اس وقت کہنا چاہوں گی، نہ کوئی روایت غلط ہے نہ صحیح ہے. آپ کے لیے غلط ہوگی، آپ کے لیے صحیح ہوگی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں میرے کچھ ہوتا ہے کہ میں کسی کے گھر گئی ہوں اور میں نے وہ روایت دیکھی ہے تو برداشت کر لی اور اپنے آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کا گھر ہے، اس کی کمیونٹی ہے، اس کا خاندان ہے، وہاں ایسا ہی ہوتا ہے. خاموش رہو، تمہیں پسند نہیں ہے، خاموش رہو. اب آ جائیے جدیدیت کی طرف. تو اس کو جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو اس کو ظاہر ہے ماڈرنزم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں اس کو سمجھتی ہوں تبدیلی، بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا، کسی نہ کسی طرح سے بدلنا. اگر اس کی میں لغوی معنی میں جاتی ہوں تو یہ ہوتا ہے حرکت کرنا. ایک جگہ سے، یہ نہیں کہ آپ اٹھ کے وہاں چلی جائیں، یہ جدیدیت نہیں ہوگی. لیکن کوئی آپ اپنی روایت چھوڑ کے کسی اور کی اگر روایت کی طرف جائیں گی تو وہ جدیدیت کی طرف بھی اس کے اندر آ جاتی ہے بات. اب بات ہم کیا کر رہے ہیں کہ میں اگر اپنے تجربے کی بات کرتی ہوں تو جب میں چھوٹی تھی یا جب میں بڑی ہو رہی تھی تو جس طرح آپ نے کہا، جس طرح میں نے کہا، میری والدہ انگلستان سے تعلق رکھتی تھی، آئیں پاکستان، اس وقت تو ہندوستان تھا، اور یہیں شادی کی. اب روایت کی اگر بات کریں تو سب سے پہلی جو انہوں نے روایت یہاں دیکھی وہ یہ تھی کہ نام سب سے پہلے یہ کہ تم مسلمان ہوگے، پھر تمہارا مسلم نام ہوگا. تو ان کا نام کلثوم رکھا گیا. اس کے بعد یہ میری دادی نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری شادی جب ہوگی تم شلوار قمیض پہنو گی، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ انہوں نے سیکھا. لیکن وہ چونکہ وہاں سے آئی تھیں تو وہ روایت وہاں کی لے کے آئی تھیں اپنے ذہن میں، تو انہوں نے برداشت تو کر لیا، اپنا بھی لیا اس کو. لیکن ان کے اندر جو ایک ولولہ تھا، ایک جذبہ تھا، وہ رہا کہ مجھے اس کو تھوڑا سا بدلنا ہے، اور اگر وہ بدلنا ہے تو وہ جدیدیت کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے فوراً کوئی دھماکہ کر دیا. آہستہ 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 اپنی زندگی میں انہوں نے تبدیلیاں لانی شروع کی، اور یہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اب میں بات کر رہی ہوں 1930-40 کی. اس وقت خواتین کام نہیں کرتی تھیں، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، گھر ہی میں رہتی تھیں، مرد باہر جاتے تھے. لیکن ہمارے گھر میں مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب جیل چلے گئے، تو پھر گھر میں کھانا کون لائے گا، روٹی کون لا کے، پیسے کون دے گا، بل کون دے گا. تو یہ پھر جو انہوں نے سیکھا ہوا تھا، جو ان کی روایت تھی کہ عورتیں باہر نکلتی ہیں لنڈن میں، انہوں نے اس کو اپنایا. سائیکل پہ دفتر جاتی تھیں، پہنتی شلوار قمیض ہی تھی، لیکن سائیکل پہ جاتی تھیں. اور آج تک جب ان کی وفات ہوئی ہے تو مجھ سے کتنے لوگوں نے ذکر کیا فون کے اوپر کہ ہم انہیں دیکھتے تھے کہ ایک عورت گرمیوں میں اکیلی سائیکل چلاتی ہوئی دفتر جا رہی ہے. ہم کبھی نہیں بھول سکتے. تو اس میں انہوں نے اس روایت کو بدلا کہ میں کام کروں گی، اپنی بچوں کو ان کے ساتھ رہوں گی، ان کو پڑھاؤں گی، میاں کا مقدمہ لڑوں گی، کورٹ جاؤں گی. اس قسم کی بہت سی باتیں جو ہم نے دیکھی. تو میں نے کیا دیکھا کہ میری نسوانیت کا جو کمپلیٹ ایک طرح سے رول تھا وہ بدلنے لگا. کہ مجھے یہ تو نظر آیا کہ یہ ایک خاتون جو ہیں یہ ہمارے لیے کیا قربانیاں دے رہی ہیں، اور یہ کتنی اب آگے بڑھ رہی ہیں. میری والدہ نے کبھی آج تک مجھ سے یہ نہیں کہا ایسا کرو ویسا کرو. وہ ایک رول ماڈل تھا جو کہ آپ کے بھی ہوں گے. آپ رول ماڈل کو دیکھتے ہیں اور آپ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہی میں ہوں.
تو میری نسوانیت جو میں نے دیکھی اس میں کمزوری اتنی نہیں تھی، اس میں خود اعتمادی تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق نہیں تھا، سجنے کا شوق نہیں تھا، شادیوں میں گانا گانے کا شوق نہیں تھا. وہ ایک الگ ڈویژن ہوتی ہے نسوانیت کی. جب آپ نسوانیت کو کمزوری میں تبدیل کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے. یا جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، گھر کے اندر رہو، پوچھ کے جاؤ. اب پوچھ کے جانا تو اپنی جگہ ہے. وہ تو میری بھی آج کل جو پوتیاں ہیں جو 20 سال کی ہیں، 18 سال کی ہے، ہر وقت ان پہ نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ زمانے کی ضرورت ہے. اس میں یہ نہیں کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ بچوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہیں. تو یہ مختلف طرح کی ایک طرح سے ہے جو آپ کی جینڈر رولز ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. پھر اگر آپ دیکھیں کہ جدیدیت کو اگر آپ دیکھیں، جس کو آپ ماڈرنزم کہتے ہیں، آپ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہیں نہ چاہتے. اگر آپ خود دیکھیے آج، اگر آپ 1930 کی بات کریں اور اگر آپ 2024 کی بات کریں، اس وقت ہماری خواتین ایوریسٹ پہ چڑھ چکی ہیں. ہماری خواتین جہاز اڑا رہی ہیں. یہ روایت کے بالکل خلاف. ہماری خواتین اس وقت فوج میں بھی ہیں. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اگر وہ زمانے کی بات کریں تو ہماری خواتین جنگیں لڑتی تھیں. اس زمانے میں ڈاکٹر تھیں جو ہمارے جو سپاہی تھے اس وقت کے، ان کے ساتھ ان کی تیمارداری ہوتی تھی. تو یہ ظاہر ہے تھوڑا سا فرق تھا اس وقت بھی، اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. اس وقت اگر آپ خواتین کو دیکھیں تو وہ پولیس کے افسر، گاڑی چلانا تو بہت ہی چھوٹی بات ہے. اور میں جب بھی، ویسے یہ میں آپ سے کہہ دوں، میں جب بھی ابھی میں نے آتے ہوئے ایک موٹر سائیکل پہ لڑکی کو دیکھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کیا دیکھ رہی ہے، وہ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتی؟ اور میں نے کہا چلا سکتی. لیکن ابھی تک میرے اندر وہ روایت ہے کہ موٹر سائیکل میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے کیونکہ اس نے روزی کمانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی لانی ہے، کھانا لانا ہے، بجلی کا بل دینا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ کیسے جائے گی؟ وہ بھائی کا انتظار کرے گی یا شوہر کا انتظار کرے گی؟ تو پھر تو لیٹ ہو جائے گا کام، دیر بھی ہو جائے گی. اگر اس کو اجازت ہے، اگر وہ روایت اس کے گھر کی بدل گئی ہے کہ ہاں تم جا سکتی ہو لیکن کپڑے مناسب ہوں، ذرا تربیت مناسب ہو، خواہ مخواہ کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، تمیز سے جاؤ، تربیت بھی تو بیچ میں آتی، تو پھر اس کے بعد تمہیں اجازت ہے. تو ایسا ہوتا ہے. اس کو آپ جدیدیت میں لے آتے ہیں کیونکہ یہ چینج ہے، تبدیلی ہے. تو یہ جو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی غلط ہے، یہ آنی ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک ٹیلی فون ہے جس کے بغیر آپ کی زندگی مشکل ہے، جینا مشکل ہے. کسی کو کسی کا نمبر یاد نہیں ہے، میں شرط لگانے کو کہہ سکتی کیونکہ اس کو نمبر یاد ہے. اور آپ کی جو ایسا وقت ہے جب آپ فارغ ہیں تو کیا کریں اس کے ساتھ؟ تو وہ آپ کو فون جو ہے، ٹیلی فون جو ہے، اگر آپ نے پپی سے بات کرنی جو کہ ٹوبا ٹیکسی میں بیٹھی ہے تو پھر کیا کریں گی؟ انتظار کریں گی؟ اسی فون سے بات کریں گی نا جو آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہی ایک ایسی چیز ہے، یا ایک ایسا، میں اپنے میرے 5 پوتے پوتیاں ہیں، 24 21 20 18 15. یقین جانیے وہ ایسی بولی بولتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی. وہ گفتگو کرتے ہیں تو میں سننے کی، اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کیا کہہ رہے ہو، دادی، کیونکہ ان کی زبان اور ہے، ان کے الفاظ اور ہیں، ان کا بیان اور ہے، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور انہیں سمجھ آ رہی ہے ایک دوسرے کی بات، کیونکہ وہ ایک تبدیلی میں آ چکے ہیں، ایک دور آگے جا چکے ہیں.
میں ابھی پیچھے ہوں، میں ابھی اسی بیک گراؤنڈ میں ہوں اور اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ بہت آگے آگے. تو جب خواتین پہ آتے ہیں، اور یہ نوجوانوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر میں لڑائی ڈال لو، یہ مطلب نہیں ہے کہ چیخ ہم دھاڑ مچا لو کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، ایسے مجھے روک کے دکھاتے ہیں، ایسے کر دیں ویسے کرتے ہیں. نہیں، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک اصول بھی ہوتا ہے. تبدیلی میں بھی ایک اصول کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے، ایک رفتار سے تبدیلی ہوتی ہے. دھڑم کر کے اس میں آپ نے چھلانگ نہیں لگانی. اگر آپ نے اپنی دادی سے بات کرنی ہے، سمجھانا ہے، تو بٹھا کے ان کو سمجھائیں، دادی آپ کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب یہ ایسے ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ پھر سے اگر اس کو راضی کرنا ہے تو تبدیلی آنے میں بھی وقت لگتا ہے. اور جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ شخص ہے، چاہے وہ آپ کا باس ہے، چاہے وہ آپ دکاندار ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے جس کو آپ ایک بدلاؤ کی طرف لا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ایسی گفتگو کرنی ہے، ایسے لفظ چننے ہیں، ایسی اپنی بحث رکھنی ہے کہ اس کی سمجھ میں بھی آئے اور وہ راضی بھی ہو جائے. ہاں، اگر آپ جب جا رہے ہیں اور آپ ایک سوٹ خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس نے بحث کر دی کہ نہیں، یہ 2000 کا ہی ہے، تو اس وقت تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی. اس وقت تو 2000 کا ہی سوٹ ملے گا آپ کو. لیکن اگر پچھلی دکان جو تھی نا، اس میں تو 1800 کا مل رہا تھا. اچھا، تو پھر وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ نے گھر والوں کو یہ بتانا ہے کہ میں نے آج رات کو اپنے دوست کے ساتھ ایک کالج کی میٹنگ میں جانا ہے، تو وہاں یہ میٹنگ میں یہ گفتگو ہوگی، یہ ہوگا. اچھا، کون کون جائے گا ساتھ؟ یہ اچھا ٹھیک ہے. کیسے جاؤ گے؟ واپس کب آؤ گے؟ اب یہ گفتگو تو ساتھ ہی آپ کی والدہ یا آپ کی پھپھی یا آپ کی اماں. ہمارے زمانے میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ زمانہ گزر گیا، اب بدل چکی ہے دنیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بچی ہے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑے نہ، وہ اپنے حق کے لیے بات نہ کرے. یہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ اس کی اعتمادی کے اوپر، وہ اعتماد جو اس کا بن رہا ہے، اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں جتنی بھی اب عمر ہے میری، جو کافی ہے، لیکن یہ کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا. میں سمجھتی ہوں میں نہایت خوش قسمت ہوں کہ میں نے اس پاکستان میں اور دنیا میں ایسے دور دیکھے ہیں جس میں کیسی نسوانیت بدلی ہے. کہاں سے شروع ہوئی؟ اگر آپ ظاہر 50-55 کا پاکستان دیکھیں تو اس وقت کی عورت دیکھیں اور آج کی عورت دیکھیں تو آپ پہچان بھی نہیں پائیں گی کہ یہ وہی ملک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عورت اپنی ذمہ داری نہیں پہچانتی تھی، اپنے تعلیم نہیں پاتی تھی، لیکن اس وقت اس کی ایک حد مقرر تھی، اس حد سے آگے نہیں جا رہی تھی. آہستہ آہستہ یہ، اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو ربر بینڈ ہوتا ہے، اس کو جتنا آپ کھینچتے ہیں وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جاتا ہے. لیکن ایک زیادہ کھینچیں گے تو پٹاک کر کے منہ پہ آئے گا. تو زیادہ نہیں کھینچنا اس کو اتنا ہی کھینچنا ہے جتنا اس کے اندر الاسٹک ہے. تو آپ نے اپنی روایات کو اتنا ہی دھکا دینا ہے جتنا کہ گنجائش ہے. ایک دم سے آپ نے، اگر آپ کے گھر میں ایک خصوصی قسم کی بیٹھک ہوتی ہے یا خصوصی قسم کا لباس ہے یا خصوصی قسم کی گفتگو ہے، تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو بدل سکتے ہیں. ایک دم سے اگر آپ کچھ کریں گے تو ظاہر ہے گھر میں ہلچل ہوگی، وہ جدیدیت جو ہے وہ رک جائے گی، روایت اس کے اوپر غلبہ پالے گی، بند کر دے گی اس کو، اور یہ کہا جائے گا دیکھو تم تو لڑکی ہو،
تمہیں یہ نہیں کرنا. تو تم نے آہستہ آہستہ اپنی نسوانیت کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ وہ تو نہیں بدل سکتے، وہ تو قدرتی ہے، اور اس کا اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے. کیونکہ وہ جو نسوانیت ہے ہماری، وہ جو مرد ہیں وہ ان سے مختلف ہے، ہم الگ ہیں. تو ہمیں اس کو برقرار رکھنا ہے، لیکن اس میں تھوڑا تھوڑا اگر ہو سکے تو دھکا دے سکتے ہیں. یہ نہیں تم کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ میری اماں کو پسند نہیں. اچھا، میں آپ کی اماں سے بات کر لوں. یہ آہستہ آہستہ کھینچنا ہے اس کو، ربر بینڈ کو تھوڑا تھوڑا، تاکہ آپ اپنے اس جسے کہتے ہیں پیریمیٹر میں رہیں، لیکن آپ کو تھوڑی تھوڑی چینج کی اجازت آئے. چینج سے لوگ ڈرتے اس لیے ہیں، تبدیلی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ کی بنیاد ہل جائے گی، آپ کی پاور ہل جائے گی. دیکھیں، ہم نے کتنے ڈرامے دیکھے ہیں جس میں ساس انچارج ہے، بیٹے نے شادی کر لی، اپنی پسند سے کر تو لی شادی، لیکن اب جو ساس ہے وہ ڈر رہی ہے کہ اب میرا پاور پلے آئے گا. نہیں، میں تو روٹی ایسے نہیں کھاتی، ایسے کھاتی، یا جو بھی ہے مختلف. میں اب ظاہر ہے ہم شہروں کی بات نہیں کر رہے، چھوٹی جگہوں کی بات کر رہے. تو وہ پاور پلے کی وجہ سے پھر وہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے، اور وہاں پہ آپ کی جدیدیت رکے گی، چینج رکے گا، اور اس میں ٹینشن آئے گی، جس کی وجہ سے گھروں کے بھی مسائل آ جائیں گے. تو اگر جو خاتون ہے، اگر اس کو اتنا پتہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ آہستہ آہستہ، جسے کہتے ہیں نا ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، ایک قدم، ایک دم سے انقلاب نہیں آتا، کبھی نہیں آتا، آہستہ آہستہ آتا ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں اپنی، اگر آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھیں کتنے سال لگے، آپ رینیسانس کو دیکھیں کتنے سال لگے، انڈسٹریل ریولوشن کو دیکھیں تو کتنے سال لگے، آپ کی اپنی آزادی کی جنگ 1947 کی کتنے سال لگے. تو آہستہ 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 چینج آتا ہے، اور پھر جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک چینج بڑا بن جاتا ہے اور انقلاب آ جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین، ہماری جو آج کل کی خواتین ہیں، میں کبھی کبھی جب دیکھتی ہوں ان کو، نوجوان خواتین کو، تو اتنا میرا دل خوش ہوتا ہے. میری ایک بہت پیاری بزرگ، ایک خالہ سمجھ لیں ایک طرح سے رشتے کی، میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ بات ہے شاید 2000 کی، کہتی اگر یوں دیکھو تو لگتا ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی ایک سال میں نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے جنریشنز میں. کہنے کہ میں یوں کر کے دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں 1947 میں کیا تھا اور آج 2000 میں کیا ہے، تو میں حیران ہو جاتی ہوں. آج دیکھو، میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم جنرل مینیجر بن کے بیٹھی ہوئی، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں کہ ایسا ہوگا. اور کتنی تبدیلی، اور تم کس طرح مردوں کو اوپر باس کر رہی ہو، نیچے تمہارے مرد ہیں جن کو تم بتا رہی ہو کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور تمہاری سن رہے ہیں. وہ دیکھے کتنا چینج آیا ہے کہ وہ سن رہے ہیں. لیکن کئی ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ نہیں سنتے ہوں گے. تو وہ ایک جو تبدیلی آتی ہے یا جو چینج آتا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. ایک طرح سے اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا آ گیا ہے، ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہوتا ہے، کچھ آپس میں دوستیاں کرنی ہوتی ہیں، گروپس بنانے ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ سب کے سب ایک طرف کو چلیں. اور اس میں اگر کوئی کھڑاک ہوتی ہے تو اس کو پھر آہستہ آہستہ دور بھی کرنا پڑتا ہے. میں اس حق میں ہوں، اور ہمیشہ تھی اور آج بھی ہوں. یہ میرے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ مجھے اس بات کی بہت امید ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ اس کی عورت ہے.
اور آج بھی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، کس اونچائی سے، مطلب ایوریسٹ تو ہے ہی ہے، لیکن کس طرح سے انہوں نے، اب آپ دیکھیں اسپورٹس میں کہاں پہنچی ہیں، کرکٹ میں، فٹ بال میں، ہاکی میں، یہ سب مردانہ کھیل ہیں. یہ دیکھیں تبدیلی آئی ہے وہاں. اس کے بعد سیاست میں ہماری یہ خاتون پرائم منسٹر واحد تھیں جو اس وقت تھیں، اب تو خیر اور بھی ہوں گی. تو اس قسم کی جو تبدیلیاں، سیاست میں کتنا انہوں نے مقام. آپ فاطمہ جناح سے بات شروع کیجیے، بیگم لیاقت علی خان سے بات شروع کیجیے، اور اس کے بعد پھر کیسے تبدیلی آنی شروع ہوئی. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی اس وقت پاکستان کا جو قانون ہے خواتین کا، خواتین کے لیے جو اس وقت قانون ہے وہ اتنے پازیٹیو ہیں خواتین کے حق میں. دوسری بات ہے کہ بہت زیادہ اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہے. ہراسمنٹ لاز ہیں ہمارے، یہ جس وقت آئے ہیں اب اس کو ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن، اس کو آگے کرنا وہ تو حکومت کا کام ہے، لیکن اتنی پازیٹیو لاز ہیں ہمارے خواتین کے حق میں. اب ہم خود، ہمارے ساتھ اگر کوئی تشدد ہو، ہم خود اگر نہ جائیں پولیس کے پاس، کیس رجسٹر نہ کروائیں کیونکہ شرمندگی ہے، بدنامی کا ڈر ہے، آگے بھی کوئی مسائل ہیں، تو وہ الگ ہے. لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ کے ساتھ غلطی ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے، آپ کا حق چھینا گیا ہے، چاہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ آپ کے بچے ہیں، چاہے وہ آپ کا پیسہ ہے، تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں. میرے لیے کوئی قانون ہے کہ میں بھی اسی روایت کے اندر چھپی رہوں گی کہ نہیں بات نہیں کرنی، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی. تو دنیا نے تو آپ کی زندگی نہیں جینی نا، اپنے جینی ہے. تو اس روایت میں اگر بند رہیں گے تو اس کی وجہ سے بہت سے ذہنی مسائل آ جاتے ہیں، ڈپریشن آ سکتا ہے، ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، طبیعت آپ کی بالکل بند ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بہت مسئلے ہو سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس موقع کے اوپر کھڑا کریں کہ میرے کیا حقوق ہیں اور مجھے وہ حقوق ملنے چاہیے. میں انسان ہوں، میں برابر کا انسان ہوں. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجھے رتبہ دیا ہے، میرے خدا نے دیا ہے، تو کیوں نہیں؟ کیوں یہ تم کیوں نہیں دے رہے؟ اور اس کے اوپر پھر اپنے آپ میں اتنا اعتماد ڈالیں کہ آپ اپنے لیے خود آگے بڑھ سکیں اور اوروں کے لیے بھی ایک اگزامپل بن سکیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نسوانیت ہونی چاہیے، ہر ایک میں ہونی چاہیے. کپڑے پہنیں، میک اپ کریں، زیور پہنیں، خوش رہیں، خوبصورت لگیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ آپ انسان ہیں، آپ کا بھی ایک رتبہ ہے، آپ بھی ایک چینج لا سکتی ہیں، اور وہ چینج لانے کے لیے آپ کو آگے آنا پڑے گا. یہ اوپر سے نہیں آئے گا، دائیں بائیں سے نہیں آئے گا، یہ اندر سے آئے گا، یہ اندر سے آئے گا. انتظار نہیں کرنا، پھر بیٹھے رہنا. بس آج کی گفتگو بند. اتنی بات میں کر سکتی تھی، مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کوئی سوال پوچھنا تھا تو پوچھ لے. مجھے یہ چیز ڈسکس کرنی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے خواتین میں ٹاکسسٹی کی ریزن کیا ہے؟ یہ جو جنریشنل ٹراما اور اپریشن آ رہا ہے، یہ اس کی ریزن ہے کہ اس کے ریئیکشن میں یہ ٹاکسسٹی آ رہی ہے کہ ہم اتنے انسیکیور ہو رہے ہیں اور ہم سے مطلب ہم آپس میں انسیکیور ہیں. دوسرے جینڈر سے انسیکیور ہونا تو ہاں ہمیں ایگزامپلز نظر آتی ہیں پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے میں. اپنے ہی جینڈر سے انسیکیور، اپنے ہی ساتھ کے لوگوں سے انسیکیورٹیز،
اور برداشت نہیں ہو پا رہا. تو وہ سب چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ریزن ہے، اور ہم اگلی جنریشن میں وہ چیز آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اس سب مسئلے میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ تو آپ کا، ایک تو اندر کی بات ابھی ہم نہیں کر رہے، ہم باہر کی بات کریں گے. بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک میں پچھلے کوئی چند سالوں سے کچھ ایسے حالات ہیں جس کی وجہ سے انسیکیورٹی بے انداز ہے، بے انتہا ہے، جس میں پیسہ بھی ہے. ظاہر ہے کیونکہ گھر میں پیسے پورے نہیں ہو رہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، مہنگائی اوپر چڑھتی جا رہی. اس کے بعد بہت سی جو ہمارے گھروں کی اشیاء ہیں وہ ہمیں مل نہیں رہی ہیں کیونکہ امپورٹ ایکسپورٹ کا مسئلہ چل رہا ہے. اس کے بعد دنیا میں اتنی زیادہ انسیکیورٹی آ رہی ہے تو وہ تو ریفلیکشن آتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. پھر اگر یہ میں کہوں، میں ذرا اپنے لفظ چن چن کے کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر مختلف صوبوں میں انسیکیورٹی چل رہی ہے، کہیں بھی کوئی بھی کسی کا دوست نظر نہیں آ رہا، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ وہ ہیں، وہ ایک ٹکراؤ چل رہا ہے. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان سب چیزوں کی آپ کی مینٹل ریفلیکشن بہت ہوتی ہے. وہی آپ کے ساتھ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا تو وہ پھر آپ کو، ظاہر آپ کسی اور صوبے کے شخص سے یا کسی دکاندار سے لڑ تو نہیں سکتے نا، تو کس سے لڑیں گے جا کے آپ؟ ظاہر ہے جو آپ کے نزدیک ہوگا. یہ تو ایک بڑی ہے، ایک بہت مثال ہے اس کی کہ شروع ہوتا ہے اوپر سے اور جا کے مارتا ہے کتے کو، کیونکہ صرف کتا اس کے کنٹرول میں ہے. تو لہٰذا یہ اس قسم کی جو موجودہ اس وقت حالت ہے وہ ٹاکسٹی ہے، اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ابھی فی الحال. تو اس کے لیے ایک یہ سمجھنا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ مجھے یہ اندازہ ہے، میں پڑھ بھی رہی ہوں اس کے بارے میں، جان بھی رہی ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز پاکستان میں، دنیا میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، جس میں بہت سی وجوہات ہیں، جس میں بے حد وائلنس ہے. اگر آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں تو کس قدر، میں جب اخبار روز صبح کھولتی ہوں تو اس میں خبر کم ہوتی ہے، کس نے کس کو مارا، کس نے کس کو مارا، کس نے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھ کے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اس. تو وہ جو انسیکیورٹیز ہیں وہ ظاہر ہے پھر چلتے 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 میرے اندر آ جائیں گی پرسنلی. تو پھر میں اس سے کہوں گی یہ کیا کر رہی ہے. یہ مجھے بعد میں خیال آئے گا کہ یار میں نے اس سے کیوں ایسے کہہ دیا، اس کا کیا قصور ہے، لیکن وہ وہاں سے چلتا چلتا میرے اندر آ رہا ہے. تو بے شک ایسا ہو رہا ہے. اب ہم کیا کریں؟ اس کے لیے میرے پاس اتنا زیادہ فوراً حل نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ تو سیلف تھیراپی ہے کہ آپ سب سے پہلے سمجھیں کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، پہلے مانیں، سمجھیں، خاموش ہوں، اور پھر اس کے بعد سوچیں. آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن میں اس میں بے انتہا مانتی ہوں کہ یوگا جو ہے وہ آپ کو کسی اور لیول پہ لے جاتا ہے. جو آپ کی بریدنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری بات آپ کی بریدنگ سے ہے. اگر آپ ڈیپ بریدنگ کریں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کا مزاج بدلے گا، آپ سٹریس بدلے گا. تو یوگا ایسی ایک ورزش ہے جو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. کلاس میں جانا تو مشکل ہے، تو اپنے آپ کو کریں، اس سے آپ کا سارا سٹریس جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا. گولیوں سے، دوائیوں سے تو جائے گا، لیکن اس کے اور مسائل ہیں. میں اس میں بے حد یقین کرتی ہوں، کیونکہ میں پچھلے پورے ہفتے میں سفر کر رہی تھی، اردو کا سفر کر رہی تھی، اور دوسرا انگریزی کا بھی کر رہی تھی کیونکہ سفر کر رہی تھی. تو اس کی وجہ سے میں جب واپس آئی، مطلب میرے کیا بیتی مجھے، پرسوں سے میری طبیعت ایسی ہو رہی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں یار، ایک تو خیر موسم بدل گیا، دوسرا یہ کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے یہ ہوا ہے کہ میں نے یوگا دوبارہ شروع کر دیا کہ ایک دم سے مجھے میرا مزاج، میرا جسم، میری سوچ، میری سٹریس کم ہو گئی. تو ورزش، جسمانی ورزش بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ سڑکوں پہ بھاگیں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جم جائیں.
یا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے کوئی باڈی بلڈنگ کریں. آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے, آپ خود کسی کتاب میں دیکھ لیجئے, اور گھر پہ بیٹھ کے شروع کر سکتے ہیں. بہت فرق پڑے گا. اور بچوں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے. بچوں کو تو ظاہر ہے ایک ایسی, ظاہر ہے وہ اسکول جائیں گے, اسکول میں انٹریکشن ہوگا, وہاں اگر کوئی اس قسم کا بچہ آ رہا ہے جس کو گھر میں مار پڑ رہی, تو وہ آ کے آپ کے بچے کو مارے گا. یہ مسائل تو ہوں گے. تو اس کے لیے پھر اس کو سمجھانا کہ تم نے لڑنا نہیں ہے, یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں بہت مشکل بات ہے کہ ایک بچے کو سمجھانا کہ اس نے کسی اور سے لڑنا نہیں ہے. اور جب اس کو روز پڑ رہی ہے تو اس کے اپنے ظاہر ہے بہت سے مختلف طریقے ہیں کہ اسکول جائیں, وہاں بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے, بچے کو سمجھائیں, بچے کو نرم کریں. لیکن یہ دن تو گزریں گے اور ان کو گزارنا ہے. دن مشکل ہیں اور بچوں کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہیں, کیونکہ بچوں کے لیے جو پہلے ہوتا تھا باہر کھیلو جا کے, ہم تو کبھی گھر میں بیٹھتے ہی نہیں تھے, لیکن اب ہم باہر نکل نہیں سکتے. تو اس طرح آپ نے, اور یہ سارا وقت اس کے اوپر فون کے اوپر یا اس کے اوپر بیٹھے ہوئے بیچارے, تو ظاہر ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو اس پہ یہ مسائل ہیں. آپ کو ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کہانیاں پڑھ کے سنانی ہے, بچوں کو وقت دینا ہے, بچوں کے ساتھ باتیں کرنی ہیں, بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے. اس سے بہت فرق پڑے گا. ان کی مائنڈ سیٹ کو, ان کے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ نے اپنا کام ضروری کا سمجھ کے اس کو فون دے دیا, یا اس کو وہ دے دی, کیا ہے وہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہے, تو وہ تو پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر. تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے نا, کیونکہ باہر تو آپ جانے نہیں دے سکتے ان کو, یا ڈرتے ہیں, یا حالات نہیں ٹھیک, یا موسم نہیں ٹھیک. تو یہ سب مسائل ہیں. سب سے زیادہ آپ کو خود اس کے بارے میں جاننا چاہیے, اور اپنے آپ کو پہلے بدلنا چاہیے, اور پھر اپنی اولاد کے ساتھ ایک نیا رشتہ قائم کرنا پڑے. ایک آپ نے جیسے اپنی امی کی مثال دی کہ جس طرح کے حالات ہوئے اس پہ انہوں نے اسٹینڈ لیا اور روایت کے خلاف اپنا حق ایک کریٹ کیا, ایک ایگزامپل بنی اور ایک حق کریٹ کیا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سچویشن اور سرکمسٹانسز ایسی سچویشن میں ڈال رہی ہیں کہ آپ اپنی باؤنڈری, جو سیٹ باؤنڈری ہے, جو روایت نے سیٹ کی ہوئی ہے, اس سے باہر نکل کے اس سے بہتر جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھاتے ہیں اور اپنا آپ منواتے ہیں اور اپنی جگہ پیدا کرتے ہیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کی بات آپ نے کی کہ فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن جو آپ کی روایت سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ بھی مل رہی ہے, اور ایونچولی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کا حق ہے, آپ وہ بھی کلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس چیز کو آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا اثر ڈال رہا ہے, اور کس طرح سے ہم اس کی اچھائی برائی کس طرح سے, آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس معاملے کو؟ میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ میں اس عمر میں پہنچ چکی ہوں جب مجھے یہ سارے اس قسم کے سوشل میڈیا کا مزے لے سکتی ہوں, لیکن مجھے یہ افیکٹ نہیں کر رہا, انفلوئنس نہیں کر رہا. اتنی تھن لائن, اتنی پتلی لکیر ہے, اتنی تھن لائن ہے گڈ اور بیڈ کی, رائٹ اور رانگ کی. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہاں پڑھا, فیس بک پہ. ہمارے زمانے میں BBC ہوتا تھا, پھر کسی وقت جب اچھے زمانے تھے تو PTV ہوتا تھا. اب ہر چیز فیس بک پہ ہے یا ٹک ٹاک پہ ہے, وہاں سے آپ کو خبریں آ رہی ہیں. یا میں تو جو کبھی میں صرف یوٹیوب اس قسم کی باتیں اپنے کمرے میں شام کو 1 گھنٹے کے لیے دیکھتی ہوں, بہت مزہ لیتی ہوں, کیونکہ پتہ ہے سب بکواس ہے, پڑھو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو اس وقت لوگ, اگر ہم دیکھیں, ایک میں ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی, لیکن ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئے, کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, تو اتنے نقصانات ہو گئے, لوگ مر گئے, اور تشدد اور وائلنس اور جو بھی یونیورسٹیوں میں اور سارا, اور نوجوانوں کے ساتھ تو یوں ایسی جس طرح ہوا چلتی ہے, ایک دم سے 1 سیکنڈ میں خبر جاتی ہے. یہ بہت ہی خطرناک کام ہے, بہت خطرناک. لیکن اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں. سب سے آسان کام جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی بند کر دو, بلاک کر دو, بند کر دو. یہ طریقہ نہیں ہے کسی چیز کا حل کرنے کا. بند کرو گے تو اندر وہ ابلتا رہے گا, پھر پھٹے گا. جو بھی ہے, چاہے وہ گھر کے حالات ہیں, چاہے وہ سیاسی حالات ہیں,
چاہے وہ کچھ بھی ہو، آپ بند کر کے اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا، وہ کیتلی کٹ 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 ابلتی رہتی ہے. میں ہمیشہ سے، کیونکہ یہ شاید میرے والد صاحب کی میری سمجھتی ایک وراثت ہے کہ ڈائلاگ، گفتگو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، جنگ عظیم دیکھیں، پہلی بھی دوسری بھی بیٹھ کے ڈائلاگ پہ ختم ہوئی جا کے بات. خیر ٹھیک ہے، لڑائیاں ہوئیں، جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن آخری وقت میں تو بیٹھ کے آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈائلاگ کرنا، بات کرنا ایک مناسب کام ہے. اس وقت بھی جو میں دیکھ رہی ہوں کہ دنیا میں جو حالات ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں بات. اچھا ٹھیک ہے، تم نے میرے 10 مارے، میں نے تمہارے 15 مارے، تو یہ بھی وہ چل رہا ہے، تو اس لیول تک آنے سے پہلے بات کرو نا. اگر تم ظاہر اس طرح کرو گے تو پھر تو لڑائی ہوگی. تو میں اس میں بالکل کہ کچھ پیس یا امن، فیض نے ہمیشہ بات کی ہے امن کی، تو میں اس میں یقین رکھتی ہوں کہ امن سے بات کرو. ہاں، غصہ ٹھنڈا کرو، بیٹھو، آہستہ آہستہ بات کرو. لیکن یہ جو تماشا ہے جو اس کا سوشل میڈیا کا ہے، اس کا میرے پاس کوئی حل ابھی یہ بڑھے گا. ابھی تو اور بہت کچھ آنے والا ہے. میں تو روز ابھی تو ٹک ٹاک آیا ہے، تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا آئے گا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا آئے گا. بیکاز دس از اے چینج. یہ جدیدیت ہے آپ کی، چینج ہوتی رہے گی. کبھی کوئی نیا شخص سوچے گا یہ، اور پھر وہ چل پڑے گا. پھر کوئی نیا شخص سوچے، ابھی تو فون ہے نا، وہ فون کے بعد یہ اتنا سا پین آ جائے گا، پھر کبھی کچھ اور آ جائے گا، پھر انگوٹھی آ جائے گی، پھر اس کے اندر آ جائے گا، پھر وہ چلتے. تو مجھے کبھی کبھی بہت ترس بھی آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے کہ ہمارے نوجوان اگر پاکستان کی بات کی جائے، ایک تو تعلیم کم ہے، نوکریاں نہیں ہیں، فراغت ہے، آپس میں ایک طرح سے اختلاف ہیں، سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، کمیونٹیز میں بھی ہیں، پروونسز میں بھی ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بات یوں پھڑکتی ہے اور ہمیشہ نکلتی ہے، تو پتہ چلتا ہے بات دراصل کسی پراپرٹی کی تھی، بات دراصل لڑکی لڑکے کی تھی. بات یہ ہوتی ہے اور 10-20 لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک مشکل چیز ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو باقی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو شاید وہاں بھی ایسا ہوتا ہوگا، لیکن چونکہ وہاں تعلیم ہے، اویئرنیس ہے، تھوڑی سی زیادہ میڈیا میں تھوڑی سی زیادہ ذمہ داری ہے. ہماری میڈیا کو چاہیے کہ اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرے اور اپنی باتیں سنائے لوگوں تک. مگر ان کو اتنی ہی ہوتی بریکنگ نیوز، ادھر سے یہ، ادھر سے وہ، ادھر ایک دوسرے کے آگے، اس کی وجہ سے بات بڑھتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا. السلام علیکم میم. اچھا میم، میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے آپ نے جدیدیت کا بتایا کہ آپ اپنے آپ سے ہلکا ہلکا اس کو کام کر کے شروع کریں گھر سے. اب گھر میں تو ایک ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک عورت باہر نکلتی ہے تو اس کو جگہ جگہ بہت کچھ چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، معاشرہ نہیں ایکسیپٹ کرتا. ایون جاب پہ جا رہی ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی بھی جو مینٹیلٹی ہے وہ فیمیل کو دیکھ کے جو ہوتی ہے کہ اچھا یہ اس پوسٹ پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے ڈیزرو کرتی ہے. اب جو بھی چیزیں وہ اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو رکھے ان چیزوں کے آگے، کیونکہ اس کا کافی دفعہ کانفیڈینس شیک ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے. بالکل صحیح. کئی دفعہ اس کا دل کرتا ہے میں کوئٹ کروں، میں گھر بیٹھ جاؤں. بالکل صحیح. تو بلکہ وہ نہیں کہتی، بلکہ اس کے گھر والے کہتے ہیں گھر بیٹھو. یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو میرا چونکہ شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں. تو اس میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو اس میں اگر اپنی بات کرتی ہوں، جو کہ میں کئی دفعہ میں گئی ہوں انٹرنیشنل میٹنگز میں، کانفرنسز میں، اور میں نے سب سے اس وقت کہا ہے، میں نے کہا جی میں ایک نمائندہ پاکستانی عورت نہیں ہوں، میں ایک بالکل عجیب سی چیز ہوں، کیونکہ میں لڑتی ہوں، میں بولتی ہوں، میں ٹکر لیتی ہوں، میں کسی کی بات نہیں سنتی. اگر میرا حق لیا جا رہا ہے تو میں جا کے بیچ میں کھڑتی. تو پھر بہرحال کرنا پڑتا ہے کئی جگہ. کیونکہ پی ٹی وی میں جب میں نے جوائن کیا تو میں اس وقت ہم 4 خواتین تھیں،
وقت آنے کے ساتھ ساتھ 2 رہ گئیں، ایک میں اور ایک میری اور دوست. اور پھر مجھے معلوم ہے کہ کس طرح سے لڑ کے، بول کے، آگے بڑھ کے، کھڑے ہو کے، تو وہ آسان کام نہیں تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں شاید وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میرا چونکہ ایک رول یہ تھا میری ماں کا جو میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی کہ اس نے کس طرح ایک پورے معاشرے سے لڑا. میرے والد صاحب کو غدار کہا گیا، وہ 6 مہینے کے لیے غائب ہو گئے، ان کو ڈیتھ پینلٹی بھی تھی، نام نہاد ایک تھا سازش کیس جو ان کے اوپر تھا، پھر 5 سال. تو وہ خاتون چونکہ شاید جس پیچھے دنیا سے آئی تھیں، جو پڑھ کے آئی تھی تو وہ کھڑی تھیں، تو میں نے وہی دیکھا. تو اس لیے میرے لیے ٹریننگ وہ ہو رہی تھی کہ اگر تم صحیح ہو تو صحیح ہو، کھڑی رہو. اور پھر میرے اوپر، اور یہ تو اس میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے، ہمیشہ کئی دفعہ یہی ہوتا تھا کہ یہ تو فیض کی بیٹی ہے، یہ تو فیض کی بیٹی ہے. تو آج تو خیر ماشاءاللہ ان کا نام ہے الحمدللہ، لیکن ایسا وقت آیا تھا جب 10-12 سال تک ان کا نام لینا منع تھا. میرا بیٹا جو ہے چھوٹا، اس وقت تو خیر بڑا ہو چکا ہے، وہ جب گھر آیا ایک دن اسکول سے تو اس نے آ کے کہا ماں امی نانا غدار تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے میرا ٹیچر آج کہہ رہا تھا. اب ایک 12 سال کے بچے کو جب یہ کہا جائے تو وہ کیا سوچے گا. لیکن اس وقت کی ٹریننگ یہ چل رہی تھی ٹریننگ کی. سو مشکل وقت میں کھڑی رہی ہوں، لیکن یہ آسان نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. کئی دفعہ خواتین صرف اپنے ریپوٹیشن کے لیے، بچوں کے لیے، عزت کے لیے پیچھے ہو جاتی ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ یار چھوڑو، کیونکہ چھوڑنا بہت آسان ہے. چھوڑو، کھڑے ہونا مشکل ہے. تو اس کے لیے یہ جو اندر کا اعتماد ہے یہ بہت ضروری ہے. کیا آپ صحیح کھڑی ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں صحیح تھی، میرا حق صحیح تھا، میرے پہ زیادتی ہو رہی ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ غلط الزام لگ رہا ہے؟ تو کھڑی رہو. ہاں فوراً اس کا رزلٹ نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے دیر سے آئے، ہو سکتا نہ بھی آئے. تو اب یہ چوائس ہوتی ہے. مشکل ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مشکل ہے. گھر سے نکلنا، نوکری تک پہنچنا، بسوں میں دھکے کھانا، مختلف قسم کے ہاتھ لگنے، میں بڑی تمیز سے بات کر رہی ہوں، مختلف نظروں سے دیکھا جانا، مختلف زبان سننا، مختلف گفتگو سننا. تو کان بند کرو، آنکھیں بند کرو، زبان بند کرو، لگے چلو. مشکل ہے لیکن مزہ بڑا آتا ہے جب آگے نکل کے جب آپ نے اپنا وہ پکڑ لیا تو. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے میں جب جنرل مینیجر بنی تو میرے سامنے ایک یونین کا لیڈر بدتمیزی کرنے آیا. 20 سال کے بعد جب میں گئی، میڈم میں کہتا نہیں تھپڑ مارا کہ میڈم چپ کر. تو یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، میں سمجھتی ہوں ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے اندر شاید وہ تھا کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے کچھ. اس کے لیے بہت اندر سے مضبوطی چاہیے، لیکن اعتماد چاہیے. تو وہ شاید، لیکن میرے گھر والے کہتے ہیں کہ انگریز ہے نا، ادھی انگریز. تو میری والدہ کی چونکہ اس میرے میں ہیں جینز وہ، تو اور وہ چونکہ اس عورت نے شکست نہیں کھائی نہیں، لڑتی رہی آخری وقت تک. اب آپ سو رہے ہیں، پہلے وہ جیل گئے، آئے، پھر گئے، آئے، پھر ملک بدر ہوئے خود ہی 8 سال کے لیے. ضیاء الحق کے زمانے میں ملک چھوڑ دیا، چلے گئے، اور بیروت میں گئے جہاں پہ اس وقت جو ہو رہا ہے اسی وقت وہاں شروع ہو گیا تھا.
ہر تیسرے چوتھے دن گھر بدلتے تھے کیونکہ بمباری ہو رہی تھی، پھر وہاں سے بھاگے. تو یہ مستقل میری والدہ کے ساتھ یہ ایک بہت مشکل سلسلہ رہا کہ وہ فیض کے ساتھ 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 چلتی رہیں، اور پھر کبھی کبھی واپس آ جاتی تھیں ہمارے لیے، اور وہ پھرتے رہتے تھے کیونکہ ان کے لیے آنا مشکل تھا. تو وہ جو میرا ایک رول ہے میرے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ وہ خاتون جس نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا مذہب چھوڑا، اپنی زبان چھوڑی، اپنی تہذیب چھوڑی، اپنا خاندان چھوڑا، اور آئی یہاں پہ صرف ایک شخص کے لیے اور ایک امید پہ کہ میں یہیں رہوں گی اس کے ساتھ، اور رہی آخری وقت تک. تو اس لیے آج جب میں دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید تھوڑی بہت ہی میرے میں بھی وہ بیماری آ گئی ہے. اچھا میم، میرا ابھی یہ معاشرے پر بات ہو رہی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں نسوانیت کو لے کر یا فیمنزم کو لے کر اکثریت کی جو سوچ ہے وہ نیگیٹو ہے، اور اس طرح کے ہمیں جملے سننے کو ملتے ہیں کہ عورتوں کی طرح چغلیاں نہیں کرو، عورتوں کی طرح آگ نہیں لگاؤ. یہ اس طرح سے، ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ نسوانیت اصل میں ہے کیا چیز، اس کا بتاتے. دوسرا میم میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ روایات اور جدیدیت کی بات کی آپ نے. کچھ روایات ایسی ہیں جو ہماری پہچان ہیں، بالکل، اور وہ خوبصورت ہیں بہت، بالکل، اور جدیدیت کی وجہ سے وہ مدھم پڑتی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو ہم ایک ساتھ لے کر کس طرح سے چل سکتے ہیں، یا ان کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے، یا ہمیں اس کو کچھ ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ایک کو اپنانا پڑے گا؟ اس پہ تھوڑا سا. نہیں، دیکھیے جو روایت کی اگر آپ بات کرتے ہیں، مثلا یہ کہ کوئی بڑا کمرے میں آئے تو کھڑے ہو جاؤ، جب کسی مذہبی جگہ میں جاؤ تو سر ڈھکو، جب اگر آپ خدا نخواستہ کہیں سوگ منانے جائیں، کسی سے ملنے جائیں، تو ظاہر ہے وہاں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، وہاں بیٹھنا ہوتا ہے، اس کا ایک پورا کا پورا سسٹم ہے، اس کو چینج نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک رسپیکٹ ہے اس شخص کے لیے جو اب زندہ نہیں ہے. اور اس قسم کی اور بھی اچھی اچھی باتیں، یعنی اور بھی ایسی باتیں ہیں. تو کچھ روایات بے شک ایسی ہیں جن سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جس طرح ماشاءاللہ سے ڈھکنا، ظاہر ہے فوراً آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ظاہر ہے اپنی اپنی سوچ ہے. لیکن کئی جگہ ایسی جو ہیں روایت یہ ہیں کہ جس طرح تھیں، اور آپ کو ہی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جب لڑکیوں کو مردہ دفنا دیتے تھے، جب 8 سال کی، 7 سال کی، 6 سال کی، 10 سال کی لڑکی کو اس وقت بھی بیایا جا رہا ہے، وانی ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے. جب اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں خاتون کے ساتھ کہ اگر تمہارا بچہ نہیں ہو رہا تو پھر دوسری شادی کر. بھئی ایک قدرت کا مسئلہ ہے، نہیں ہو رہا تو چلو تم گود لے لو، یا اور بھی بہت سے. تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو بدلنا تو ضروری ہے، کیونکہ وہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن ہم کہاں لائن ڈرا کرتے ہیں اور کہاں نہیں لائن ڈرا کرتے ہیں، یہ تو خاندانوں سے شروع ہوتی ہے بات، کہ آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے قبیلے میں، آپ کے خاندان میں کہاں آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے، یا کہاں آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. اور پھر یہ سوچنا ہے کہ اگر میں چینج کروں گی تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، یا چینج فار دا سیک آف چینج. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو آج دوپٹہ نہیں پہنتے، بھئی کیوں؟ تو اس قسم کی بھی چینجز ہم کرتے ہیں جو میرے حساب سے وہ فضول ہیں، یعنی کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، صرف یہ کہ بس بور ہو رہے ہیں چلو ایسے کر لیتے ہیں. تو یہ چینج غلط ہے. اور پھر ٹرینڈز ہیں، وہ ٹرینڈ کیا ہے کہ اگر میرے سارے دوست کر رہے ہیں تو میں الگ ہو جاؤں. تو اس کے لیے پھر وہی بات کہ آپ کو اگر اپنے اصول پہ کھڑا ہونا ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے نہیں سوری، اگر آپ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی. چلو جی سارے رات کو 3 بجے تک جائیں، نہیں میرے گھر والے نہیں مانتے، تو تمہارے گھر والے کتنے بورنگ ہیں، فلانا، ہاں میں نہیں جاؤں گی. تو جگہ جگہ آپ کو تھوڑا سا ٹرینڈ کے ساتھ سے بھی الگ ہونا پڑتا ہے.
ہم نے بھی ٹرینڈز کیے ہیں, لمبی قمیضیں, چھوٹی قمیضیں اور جو کچھ بھی تھا سب کچھ کیا ہے, لیکن ایک حد پہ, ہر چیز پہ نہیں کرنا. اس وقت جو سعودی عرب میں ٹرینڈ چل رہا ہے دیکھا ہے نا آپ نے, تو وہ ٹرینڈ تو نہیں ہے, یعنی حد ہوتی ہے. کر رہے ہیں لوگ, دنیا میں کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک, چونکہ وہ ایک جگہ ایسی ہے, ایک روایت ایسی ہے کہ وہاں پہ ایک سیٹ پیٹرن ہے. ان کا ملک ہے, جو مرضی کریں, ہم اس سے بات نہیں کرتے. تو اور آپ پھر منہ پھیر لیں, بس ٹھیک ہے, منہ پھیر لیں. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, تو جدیدیت بے شک آپ کو ایک بیلنس تھاٹ کرنی پڑے گی, اور جو سب سے پہلا ہوتا ہے ماتھا اسی کا پھٹتا ہے, خون وہی بہاتا ہے. ہم نے ایسا کیا ہے, میں نے ایسا کیا ہے, اور ہماری جو سورٹ آف ایک طرح سے جنریشن تھی, اور پھر واپس جا کے سوچا ہے کہ کیا یہ صحیح تھا؟ ہاں صحیح تھا. تو یہ کئی ایسے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں کہ آپ کو جب یس اور نو کرنا ہوتا ہے. نو میں آسانی ہے, یس میں مشکل ہے. یس میں آپ کی تنخواہ بھی رک سکتی ہے, آپ کی چھٹی بھی رک سکتی ہے, میرے ساتھ ہوا ہے, آپ کی پروموشن بھی رک سکتی ہے, آپ کو یہ کہا بھی جا سکتا ہے, آپ کی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے. سب کچھ ہو چکا ہے میرے ساتھ, سب کچھ ہو چکا. ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ رول یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کا میاں ایک جگہ ہے تو آپ, اور کام کر رہا ہے, تو آپ اس کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. لیکن وہ چونکہ فوجی حکومت تھی تو انہوں نے تبدیلی نہیں. تو اس میں پھر کیا آپ نے آپشن لیا؟ چھٹی لے لی گھر بیٹھ کے. تو اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے. یہ زندگی بیلنس کا نام ہے, اور یہی آپ کو یوگا سکھائے گا. دیکھیں, میں اگر اس کے کہتے ہیں کتنی بد شکل ہے, اب ہے یہ پیاری, تو مسکرائیے کہ ہاں ٹھیک. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ آپ کو کسی حد تک کان بند کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کا اعتماد نہ ٹوٹے. کہ تم کیا سمجھتی اپنے آپ کو؟ جی, آپ کیا سمجھتی اپنے آپ کو؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کئی دفعہ آپ کو میرے ساتھ چونکہ ہو چکا ہے. تو آپ کو اپنی رسپیکٹ اور اپنی ویلیو گرانی نہیں ہے کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں جس لیول پہ وہ ہے. آپ نے اپنا لیول برابر رکھنا ہے, اپنا لیول. آپ نے اپنے آپ کو گرانا نہیں ہے. اگر آپ سے, اور آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے, کہ یہ جیلس ہے, آپ کی پروموشن ہو چکی ہے, آپ کو باس جو بھی آپ, تو وہ تو آپ کو کھینچے گا. کبھی کھینچے گا آپ کے کپڑوں پہ, کبھی کھینچے گا آپ کے جسم پہ, کبھی کھینچے گا کوئی بھی. تو اس کے کہنے سے دنیا تو نہیں مان جائے گی نا, اور اگر مان جائے گی تو فٹے میں دنیا کا, اور کیا ہو سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو تو سیدھا رکھیں نا. میں نے کبھی اپنے آپ کو گرایا نہیں ہے یہ کہہ کے کہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے. میرے ساتھ تو چونکہ ایک ہمیشہ سے, کیونکہ فیض کا ایک الزام بھی تھا, تمغہ بھی تھا, تو ہمیشہ سے میں اس کو لے کے چلتی رہی. کچھ حکومتوں نے اس کو الزام بنایا, کچھ حکومتوں نے اس کو تحفہ بنایا. تو جب الزام بنایا تو میں نے ایک دفعہ کہہ بھی دیا ان سے, میں نے کہا جی باپ بدل دو, تو جس کے پر کچھ خاموشی سی ہوگی کمرے میں. آپ کا تو باپ فیض ہے, میں نے کہا باپ بدل. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو بھی یہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے, آپ کی تو ماں ایسی ہے, ماں بدل دو. آپ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں, اور بھی باتیں بہت ساری برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور یہ دیکھو کہ وہ آدمی کتنا گھٹیا ہے, یا وہ عورت, وہ جو آپ کی بات تھی, یہ صرف مرد نہیں کرتے, یہ عورتیں بھی کریں گی, کیونکہ جیلسی عورتوں میں بھی آئے گی, چاہے وہ ساس بہو ہے, چاہے وہ بھابھی نند ہے,
چاہے وہ بہنیں ہیں، چاہے وہ ہمسائے ہیں، چاہے وہ دوستیں ہیں، اور چاہے وہ باس ہے. یہ ہر جگہ کمپٹیشن آئے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک بات آئے گی. تو اس وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا میں صحیح ہوں. تو اگر میں صحیح ہوں، بولو بولو بولو، بولتے جاؤ جتنا بولنا ہے. تمہارے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. یہ میری بہت عزیز دوست تھیں، آپ جانتے ہوں گے انہیں، حسینہ معین، اللہ مغفرت کرے. وہ کئی دفعہ کہتی تھی تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نے ایک پوری ذرہ بختر پہنی ہوئی ہے، ادھر سے اٹیک آتا ہے تو ادھر سے اٹیک آتا ہے، اور کہتی اندر سے دیکھو تو تم بالکل روئی ہو، مگر آپ کو وہ ذرہ بختر پہننی پڑتی ہے کیونکہ اٹیک آ رہے ہیں آپ کو ہر طرف سے. تو اٹیکس تو آئیں گے، چاہے گھر سے آئیں، چاہے سڑک سے آئیں، چاہے نوکری سے آئیں، چاہے سسرال سے آئیں، اٹیک تو آئے گا. اس اٹیک کو آپ نے پیچھے کرنا ہے، کھانا بھی ہے، زخمی بھی ہونا ہے، لیکن پھر کھڑے ہونا ہے، اپنی خود ہی کھڑا کرنا ہے اپنے آپ کو. مشکل نہیں. منیزہ آپا، آج گلشن یاد میں گراج دم باد صبا، پھر سے چاہے کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو. تو یادوں کی گل افشانی میں آج 20 نومبر ہے، فیض کی برسی. تو ہم چاہیں گے کچھ وہ بھی ذکر ہو، وہ کیسے نسوانیت کو دیکھتے تھے، خاص طور پر ان کی اپنی بیگم ایک ایسے معاشرے سے آئی تھی جو نسبتاً ہماری نسبت بہت جدید تھا. تو وہ اس معاملے میں آپ کو کس طرح انکریج کرتے تھے، یا اپنی وائف کو ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا ان کا؟ میرے والد صاحب سے لوگوں نے پوچھا، سنا ہے میں نے، ظاہر ہے میرے سامنے تو نہیں پوچھا، کہ آپ کی تو بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں آپ کے، تو آپ کی تو صرف 2 بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے کہا تھا یہ میرے بیٹوں سے آگے ہیں، یہ ہیں تو بیٹیاں لیکن ہیں یہ بیٹے. تو انہوں نے کبھی میں نے تو کبھی ان کے منہ سے نہیں سنا، ذکر نہیں کیا. اور ہمیشہ جو بھی، کیونکہ مجھے اس بات کی شکایت رہی ہے اور رہے گی، اور آج بھی صبح میں ان سے بات کر رہی تھی، میرے کمرے میں سامنے ان کی تصویر ہے. پھر میں جب گئی قبرستان تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا کر رہے ہو، کدھر ہو؟ تو وہی بہت سوال ہیں جو مجھے بھی ان سے کرنے ہیں، جس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اتنے سال، جو 38 سال کی عمر تھی میری جب وہ فوت ہوئے، تو ان 38 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسا وقت ہوگا، کوئی مہینہ یا 2 مہینے جب ہم ساتھ رہے ہوں گے. کیونکہ ان کا ٹریول، پہلے جیل وہ تو خیر تھا ہی، پھر سیاسی، پھر ان کا ٹریول، ان کا کام اس قسم کا. وہ چونکہ نوکری کرتے تھے اخبار میں، اس زمانے میں اخبار ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، تو ساری رات وہ صبح آتے تھے، ہم صبح اسکول جاتے وغیرہ وغیرہ. تو اتنی زیادہ میری ان کے ساتھ صحبت نہیں رہی جتنا میں چاہتی تھی. تو ان کے جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا. آتے تھے اور جاتے تھے. صبح آپ آئے تو آ کے پتہ لگا باغ ہیں، او ویری گڈ، چلو I'll see you in the evening. شام کو گئے تو پھر چلے گئے، کیونکہ وہ اسی قسم کے ان کا کام تھا. تو یہ مجھے ضرور رہا. لیکن کچھ ایسے وقت تھے جب ہم نے ساتھ گزارے. لیکن وہ ایک شخص تھا جس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جس قسم کا اس کا ایک انگریزی کا لفظ آ رہا ہے میں اورا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک نہایت سکون، ہر وقت خاموشی. اب ان کے جو خط ہیں میرے نام، جو میری کتاب میں بھی ہیں، اگر آپ کبھی پڑھیں ان سے، وہ میں نے چھاپے ہیں اسی لیے سے، جو خط انہوں نے لکھے مجھے، اس میں ان کی ایکسپریشن آتی تھی، کیونکہ ملاقات کم ہوتی تھی. ہر مسئلے پہ انہوں نے مجھے رائے دی ہے. مثلا ایک ان کی رائے بڑی خوبصورت ہے، سوئچ آف. میں نے انہیں خط لکھا ہوگا کہ ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے اور مارشل لاء کے زمانے، برا زمانہ ذرا، تو انہوں نے یہ لکھا تھا مجھے بہت خوبصورتی سے کہ تم ہماری طرح سوئچ آف کر لیا کرو. اور یہ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم محفل میں جاتے تھے تو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا ہے اور کچھ اور سوچ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں وہاں، تو وہ سوئچ آف کر کے بیٹھے ہوتے تھے. پھر کوئی گیا تو فوراً بات شروع کر دی. تو بہت ان کا ایک ایسا، میرے خیال میں ایک پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اپنے لیے رکھا ہوا تھا. اور یہ لوگوں سے ملتے تھے، بہت سارا کچھ تھا، لیکن اتنے زیادہ ان کے اندر
فیلنگز تھیں جس کی وجہ, اور جو ایکسپریشن کیا تھا, شاعری. کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کسی پروٹیسٹ میں کسی میں حصہ لیا ہو, کچھ نہیں. وہ ساری کے ساری جو ان کی احساسات تھیں ان کی شاعری میں ملتی ہیں. تو وہ بولتے بھی کم تھے, بہت کم بولتے تھے, اور سنتے زیادہ تھے. بہت لوگ آتے تھے, ملنے آتے تھے. لیکن میں آج ہی ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے. وہ ایک افتخار عارف صاحب نے ان کا انٹرویو کیا ہے, جو میرے خیال میں یوٹیوب پہ بھی ہے, جس میں وہ کچھ تو یہ بات کر رہے تھے بھی, شاعری تو دل سے لکھی جاتی ہے, سفارش سے نہیں لکھی جاتی, کسی کے کہنے پہ نہیں لکھی جاتی, یہ دل سے لکھی جاتی ہے. تو اس قسم کی باتیں ان کی ہیں جو میں سنتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. لیکن مجھ سے نہیں ہوئی, کیونکہ میری ملاقات ان سے بہت کم ہوئی. لیکن جب میں کالج کے ہاسٹل میں تھی تو مجھے ملنے آتے تھے کراچی سے. پھر وہ مجھے باہر لنچ پہ لے جاتے تھے, پھر ہم بیٹھتے تھے. اس میں ہوتا کیا تھا, میں بولتی تھی, وہ سنتے تھے. پھر میں کہتی, آپ نے سنا میری؟ ہاں میں سن رہا ہوں. کچھ نہیں سن رہا ہوتا, سوئچ آف. میں بولے جاتی. کبھی کسی ٹیچر کی برائی, کبھی کوئی برائی, ظاہر ہے جو ہوتا سنتے رہتے تھے. تو وہ بس بہت مدھم, بہت نرم اور بہت بہت پیار کرنے والے آدمی. یہی یاد ہے مجھے بس. اور ان کے ہاتھ اتنے نرم تھے, اتنے نرم ہاتھ ہوتے تھے کہ جب میں ہاتھ پکڑتی تھی, نرم ہاتھ. ایسی نیڈ فیل ہوتی ہے کہ مجھے اپنی سیلف آئیڈینٹی بنانی ہے اور پھر ریسٹ آف دا لائف اس کے ساتھ اسٹک بھی کرنا ہے, اور اس میں کچھ بہتری کے لیے مجھے چینجز لے کر آنے پڑیں گے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیڈ ہو اس اور کی, لیکن میں اس میں بھی بہت زیادہ منتشر ہوں. جیسے ابھی بھی آپ بات کر رہی تھی اور آپ نے یہ کہا کہ دوپٹہ لینا اور کچھ روایات ایسی ہیں جو ہمیں ساتھ رکھنی ہے, ان کو چینج کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے اتنی. لیکن میرے ہیڈ میں وہ وائسز کریٹ کرتی ہیں, میرے ہیڈ میں وہ نوائز بن جاتی ہیں وہ وائسز, اور مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ روایت از ناٹ دا تھنگ وچ آئی شوڈ امبریس. وہ میرے لیے ایک برڈن بن جاتی ہیں جب میں ایک گلوبل ولیج میں بکھر رہی ہوں, اور میری کیا وائس ہے. اور آئی ایم ناٹ دیٹ پریولیج انف جس میں ٹریننگ کر دی گئی ہے گھر سے کہ یہ گھر کے اصول ہیں اور یہی ہیں جن کے کرنا ہے کیونکہ یہی چلتا آ رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فلیکسیبلٹی ہے وہاں سے بھی, اور باہر سے بھی اتنی ساری ہیں. تو کبھی مذہب کی میں جاؤں, اس محفل میں بیٹھوں تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں. ادب والے لوگوں میں تھوڑا سا جاؤں, یہ شکر ہے کہ الحمرا ایگزسٹ کرتا ہے لاہور میں, صحیح بات ہے. تو جب میں ایسی چیزیں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہر جگہ بکھر رہی ہوں اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں نے کیا چوز کرنا ہے. اتنی چوائسیز مل جاتی ہیں تو وہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی سیلف آئیڈینٹی میں. کچھ ایڈوائسز, کچھ ایسی چیزیں جو میرے لیے یہ آسانی کریٹ کرتے ہیں. ہاں, عمر کیا آپ کی, اگر میں پوچھ سکوں؟ اس عمر میں سوچنا کہ میری آئیڈینٹی کیا ہوگی بڑا مشکل ہے, کیونکہ آئیڈینٹی تو آپ آئیڈینٹی کہہ لیں آپ یا جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں, ابھی تو آپ کی مولڈنگ شروع ہوئی ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو ابھی آہستہ آہستہ اب آپ نے اگر کر لیا ہے یونیورسٹی, پھر ظاہر ہے آپ آگے شاید پڑھیں, پھر آپ نوکری پہ جائیں گی, ظاہر ہے یا کچھ اور ایکسپلور کریں گی. آج کل تو بہت کچھ ہو رہا ہے, انٹرنشپ یہ وہ وغیرہ. تو ابھی آپ کی مولڈنگ ہو رہی ہے, ابھی تو آپ کو مائیکل اینجلو بنا رہا ہے. تو وہ مولڈنگ ابھی چلنے دیں, جلدی نہ کریں. ایک تو آج کل کے بچوں کو اتنی جلدی ہے, تو جلدی نہ کریں. یہ مولڈنگ آپ یہ دیکھیں گی کہ آپ تقریباً انشاءاللہ 40-50 سال کی عمر میں کہیں گی, لو دیکھو میں نے تو یہ سوچا تھا, تمہیں آج کیا بن گئی. تو یہ مولڈنگ آپ کی چلتی رہے گی ساری عمر. اور یہی ایک خوبصورت سمجھیں ایک تجربہ ہے, ایک لرننگ ہے, جس میں کچھ آپ کے کنٹرول میں ہوگا, کچھ حالات کے کنٹرول میں ہوگا, کچھ اگر آپ کو وہ شخص مل گیا جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے, کچھ اس کے کنٹرول میں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. وہ چلتا رہے گا. اور یہ ایک لرننگ پروسیس ہے جس میں یوں جائے گا تو کبھی یوں نہیں جائے گا. اگر اس طرح آپ سمجھ رہی ہیں دے لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر, وہ پھر سنڈریلا میں ہی ہوتا ہے, وہ زندگی میں نہیں ہوتا, عملی زندگی میں. تو اس لیے آپ انتظار کریں, جلدی نہ کریں, ڈھونڈیں, ایکسپلور کریں.
میں نے کیونکہ میرا جو ہے ایک طریقہ کار وہ یہ ہے کہ میں نے ہر اپرچونٹی کو پکڑا ضرور اور پھر رد کر دیا. کوشش کی, نہیں مزہ آیا, چھوڑ دیا. لیکن اس وقت نہیں چھوڑا. کبھی یہاں سے نوکری آئی, کبھی وہاں سے نوکری آئی, کبھی باہر سے آئی, ہر جگہ ہر طرح سے. تو آپ بھی جہاں جہاں آپ کو مواقع آتے ہیں, اپرچونیٹیز آتی ہیں, اس کو ایکسپلور کریں, اس کو ٹیسٹ کریں کہ کیا یہ میرا فیوچر ہے, کیا نہیں ہے. جلدی نہ کریں, چاہے اس میں ادب ہے, چاہے اس میں مذہب ہے, چاہے اس میں میڈیا ہے, چاہے اس میں جو بھی, مجھے نہیں معلوم آپ کی سبجیکٹ کیا ہے. لرننگ آپ کی آتی رہے گی, اس لرننگ وہ کرتی رہیں آپ, جلدی نہ کریں. ڈونٹ بی ان اے ہری. آئیڈینٹی آپ کی بن رہی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. وہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے کوئی بال لمبے ہو رہے ہیں یا ناک لمبی ہو رہی ہے. وہ آئیڈینٹی آپ کی یہاں بن رہی ہے, آہستہ آہستہ مولڈ کر رہی ہے آپ کو. آپ خود دیکھیں گی کہ اب میرا اٹھنا بیٹھنا کتنا فرق ہو گیا ہے, میرا کھانا پینا کتنا فرق ہو گیا ہے, میرا لوگوں سے گفتگو کتنی فرق ہو گئی ہے, میرا سونا سلانا کتنا فرق ہو گیا ہے, چلنا چلانا کتنا فرق ہو گیا ہے. یہ سب آہستہ آہستہ آپ کی چینج آ رہی ہے, جس میں فزیکل بھی ہے, مینٹل بھی ہے, ایموشنل بھی ہے. یہ سب چل رہا ہے آپ کا, ایک مولڈ بن رہا ہے آپ کا. اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے, یہ تو وقت بتائے گا. میں تو چونکہ یہاں نہیں ہوں گی, تو جو یہاں ہیں ان سے پوچھیے گا آپ 20 سال بعد کہ میں تب کیا تھی اور اب کیا ہوں. آپ کے اندر وہ خود آپ کے اندر ایک بیلنس آ جاتا ہے کہ اچھا میں نے ایسے کیسے سوچ لیا, نہیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا. یہ بیلنس آپ نے اپنے اندر خود آئے گا آپ کو کہ یہ میں نے کیسے سوچ لیا, یہ میں نے کیسے کر لیا, یہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے وہ کرنا چاہیے تھا, مجھے ایسے کرنا چاہیے تھا. اور پھر اس کے پیچھے جاؤ, تلاش مت چھوڑو, تلاش مت چھوڑو. جو چیز وہاں نظر آ رہی ہے, پسند آ رہی ہے, جاؤ اس کے پیچھے, اس کو پکڑو, آزماؤ. پسند نہیں آیا چھوڑو, اگلی تلاش دیکھو, اگلی تلاش دیکھو. کیپ مولڈنگ یور سیلف سلولی. ابھی آپ نے بھی جب آپ اسکول سے یونیورسٹی گئی ہیں تو سبجیکٹس اتنے 2 لاکھ تو سبجیکٹ 10,000 سبجیکٹس ہیں, کون سے لینے؟ سائنس, آرٹ, بزنس, نیوٹریشن, فلاں. وہ آپ نے چنے, کچھ چھوڑے, کچھ میں فیل ہوئی, ایسے میں کریں, کچھ میں نمبر کم آئے, اور پھر فیصلہ کیا یہ لینا ہے میں نے, پھر اس کے پیچھے گئے. اب ماسٹرز اسی میں کریں گی. تو یہ مولڈنگ ہو رہی ہے نا آپ کی, آہستہ آہستہ. جلدی نہ کریں, ڈونٹ بی ان اے ہری. نظافہ بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ کے اور ہماری درخواست ہے کہ آپ دوبارہ بھی آئیے گا, ہمیں بہت میں سیکھنے کا موقع ضرور ملا. آؤں گی. میں اگر اتنے آسانی سے یہ کام ہو جانا تھا تو میں تو ضرور آؤں گی. جی ہم وومن سوسائٹی, المورد وومن سوسائٹی سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. مائی پریولیج. تھینک یو سو مچ.